رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. ہمارے یہاں ایک امام گزرے ہیں جو فقہ سے متعلق امامین ہیں، جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. علم پر بے پناہ انہوں نے تحقیق بھی کی، اس علم کو نئی جہتیں بھی دیں، نئی تھیوریز بھی دیں. آپ لوگ اکثر بے چین رہتے ہیں خواب کے بارے میں. تو جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے خواب کے بارے میں کمال کی بات کہی. میرا مطالعہ بڑا محدود ہے، لیکن جتنا بھی اب تک خواب کے بارے میں پڑھ سکا تو میری دانست میں خواب کو جناب حضرت امام غزالی نے جس طرح سے بیان کیا وہ کمال کا ہے. خواب کے بارے میں کچھ یہی بات میرے اپنے مرشد صاحب نے کہی، اگرچہ وہ مختصر تھی. وہ مرشد صاحب میرے کوئی لمبی بات کرتے نہیں تھے، نہ انہیں لمبی بات پسند تھی. اگر کسی شخص نے انہیں چڑھانا ہو کہ وہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہو جائیں تو اس کا آسان سا طریقہ یہ تھا کہ ان سے لمبی بات کر لیجیے. وہ نہ لمبی بات سننے کو تیار ہوتے تھے، نہ خود لمبی بات کرتے تھے، ایک جملے میں سمیٹ دیتے تھے بات کو ساری. اور دوسروں سے بھی توقع یہی تھی کہ وہ ایک جملے میں بات کر دے گا. مرشد صاحب نے خواب کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو، خواب کے بارے میں دو چیزوں کی احتیاط انسان پہ لازم ہے. نمبر ایک، کہ خواب انسان صرف اس آدمی کو سنائے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم تعبیر عطا فرمایا ہوا. ادروائز وہ الٹی سیدھی تعبیر بتائے گا اور آپ کا خواب ضائع ہو جائے گا. دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ خواب کبھی 2 بجے کے بعد، دوپہر 2 بجے کے بعد نہ سنائیں کسی کو، کیونکہ دوپہر 2 بجے کے بعد سنائے ہوا خواب ضائع ہو جاتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بھی یہی بات فرمائی کہ خواب کی سنانے سے پہلے انسان اس بات کا یقین کر لے کہ جسے خواب سنا رہا ہے اس کو علم تعبیر پر عبور حاصل ہے. تو انہوں نے 3 مثالیں اس میں کوٹ کی کہ انسان خواب دیکھتا کچھ ہے
تعبیر اس کی کچھ ہوتی ہے. تو انہوں نے جناب حضرت سینین صاحب کا ذکر کیا کہ انہیں ایک شخص نے آ کے اپنا ایک خواب سنایا کہ میں کچھ لوگوں کے میرے پاس ایک مہر ہے. اس زمانے میں تو مہر انگوٹھی ہوتی تھی. وہ میں لوگوں کے مختلف حصوں پہ لگا رہا ہوں. تو حضرت سینی صاحب نے جواب دیا کہ تم رمضان میں فجر کی اذان دیتے ہو، تو یہ خواب میں تمہیں وہ دکھایا گیا ہے. تو آگے جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے پھر اس کی وضاحت بھی کر دی کہ اس کا مطلب یہ کیوں نکلا. کہ یہ روزہ ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، کھانے پینے سے روک لیتا ہے، اور معاملات جو ظاہر میں اس طرح سے بیان کرنا نہیں چاہوں گا ان سے روک لیتا ہے. تو یہ چونکہ تم لوگوں کے مختلف پارٹس پہ مہر لگا رہے ہو تو دیٹ مینس کہ تم اسے ان چیزوں سے روک رہے ہو، اور یہ وہی چیزیں ہیں جن سے روزہ آپ کو دور رکھ کر دیتا ہے. تو یوں انہوں نے یہ کہا کہ رمضان میں تم فجر کی اذان دیتے ہو کہ جب تم اذان دیتے ہو تو لوگوں کا سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور روزہ شروع ہو جاتا ہے. تو یوں وہ رک جاتے ہیں ان چیزوں سے. اسی طرح ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال رہے ہیں. تو جناب حضرت سینے نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ غالباً تم لوگوں میں علم بانٹتے ہو، لیکن بدقسمتی سے تمہارے پاس آ کے بیٹھنے والے لوگ اس علم کے اہل نہیں ہیں. تم نااہل لوگوں میں وہ علم بانٹ رہے ہو. اب آپ خواب کو دیکھیے. اور یہ قصہ اصل میں یہ ہے کہ یہ تعبیر فقیر لوگ، اہل علم لوگ جو علم تعبیر سے واقف ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں یہ تمثیلاً ہی بیان کی ہوئی ہوتی ہے قدرت کی طرف سے چیز. تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو سچے خواب ہیں وہ اصل میں اطلاع ہوتی ہیں. جو فرشتہ خواب دکھانے پر مامور ہے وہ آئندہ کے احوال کو دیکھ کے خواب دکھا دیتا ہے انسان کو، لیکن وہ ہوتے تمثیلاً مثال کی صورت میں ہوتے ہیں.
اس مثال کا ترجمہ کرنا یہ اہل علم کی بات ہے کہ وہ کر پائیں گے اور نہیں کوئی کر پائے گا. تو چونکہ ہم لوگ اگر خواب دیکھ لیں تو بڑے بے چین رہتے ہیں کہ ہم اپنا یہ خواب بیان کریں تاکہ اس کی تعبیر ہمیں پتہ چل جائے. تو ایسے ہی میرے ذہن میں ایک یہ خیال آیا کہ میں خواب کے بارے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ خواب 2 بجے سے پہلے سنا دیجئے جس کو سنانا ہے، اور پہلے یہ یقین کر لیں کہ جس آدمی کے سامنے آپ خواب بیان کرنے لگے ہیں وہ علم تعبیر رکھتا ہے تو ہی سنائیے، ورنہ گول کر جائیے بات کو. اب اس سلسلے میں اصل میں ایک اور بات آ جائے گی کہ جب انسان کا دین، ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ اس کا پوری طرح پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز اسے بادر کر نہیں پاتی. پھر وہ پریشان نہیں ہوتا، نہ خوش ہوتا کہ میں نے یہ خواب دیکھ لیا، نہ اس کو یہ فکر ہو پاتی ہے کہ جاب پر مجھے یہ پریشانی آ رہی ہے. حتیٰ کہ اگر اس کی جاب بھی جا رہی ہے تو بھی وہ اپسیٹ نہیں ہوتا، ہنس کے ٹال دیتا بات کو. وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بے حس ہو گیا، وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا رب آل ٹائم پاورفل ہے اور وہ مجھے لک آفٹر کرتا ہے. مجھے لک آفٹر کرنا ہر انداز میں یہ تو میرے رب کا کام ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی کو بہت ہی احسن طریقے پر، اپنے اس ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے پر ادا کرتا ہے کہ اپنی مخلوق کو پالتا ہے. تو میرے رب نے آج تک مجھے پالا ہے، آئندہ بھی پالے گا. اگر یہ چیز میرے ہاتھ سے کھو گئی، جاب میرے ہاتھ سے چلی گئی، تو کیا ہوا؟ میرا رب قادر ہے اس بات پر کہ پلک جھپکتے میں وہ اس کو بہتر طریقے پر کمپنسیٹ کر دے. تو جب یہ بھروسہ ہوتا ہے اس کا اپنے رب پر، پھر گھبراتا نہیں ہے انسان، پھر کہہ لگاتا پھرتا ہے. تو انسان کو یہ چیزیں پریشان اسی وقت تک کرتی ہیں جب تک کہ زبان سے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے رب پر بھروسہ ہے، لیکن دلی طور پر نہیں ہوتا. میں نے یہاں 1-2 بار پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک صاحب اب بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. یہ بھی میرے مرشد صاحب کے پاس آ کے دعا کے لیے آتے تھے. تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بڑے شاہ صاحب نہ تو فالتو بات کرتے تھے، نہ برداشت کرتے تھے. پھر انہیں اس بات پہ بڑا سخت چڑھتے تھے اس سے کہ بندہ اپنا دکھ اور تکلیف بیان کرے. مچ سو کہ ایک زمانہ تھا کہ میں ہر فرائیڈے کو پاک پتن شریف جا رہا تھا. سردیاں تھیں، اس دن بارش بہت تھی. ملتان روڈ ان دنوں بن رہی تھی.
نئی نئی بنی تو جو پہلے کی دکانیں تھیں وہ سڑک اس سے کوئی 6-7 فٹ اوپر ہو گئی، دکانیں نیچے ہو گئیں. تو میں جب پاکستان شریف سے واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ بڑے شاہ صاحب تشریف رکھے ہوئے تھے، پچھلی سیٹ پر 2 اور صاحبان بھی تھے. تو اوکاڑا جو میں پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک دکان پہ وہ پوڑیاں تل رہا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ سردی بہت ہے اور بارش ہو رہی ہے، تو چلے میں مرشد صاحب کو گرم پوڑیاں کھلاتا ہوں، انجوائے کریں گے. میں نے گاڑی سڑک کے کنارے کر کے تو باہر نکلا کہ پوڑیاں لے لوں. چونکہ مزار پہ گیا تھا تو چپل پہنے ہوئے تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مٹی اتنی چکنی ہے. جو ہی سڑک سے پاؤں نیچے اتارا سلپ کر گیا میں، تو سلوپ سے جا کے میں نے پرانی جو فٹ پاتھ تھی اس کے کنارے پر ٹکرایا جا کے. فوراً اٹھ گیا، اٹھ کے میں پوڑیاں لی، مرشد صاحب کو پیش کر دی. تو یہ پیش کرتے کرتے ہی میرے اس ہاتھ پر بے پناہ سویلنگ ہوئی بھی، درد بہت. تو ریڑھ کے نچلے حصے میں بہت درد میرے، لیکن بولا نہیں میں. پوڑیاں کھا لی شاہ صاحب نے، برتن وغیرہ میں واپس دکان پر دے دیے. تو ہاتھ کی تکلیف بہت، اس کی سویلنگ بڑھتی جا رہی تھی. تو اسی حال میں گاڑی چلا کے لاہور لے آیا. تو بعد میں کچھ دوستوں نے کہا کہ اس کا ایکس رے کرا لیں، جو یہ حال ہے اس کا. پتہ چلا کہ اس ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. وہ میرے خیال اس پہ بوجھ آیا، ٹوٹ گئی ہڈی، ہوتا رہتا زندگی میں. تو پلاسٹر لگوا لیا میں نے. شام کو شاہ صاحب کی خدمت میں جو حاضر ہوا تو یہ پلاسٹر یہاں تک لگا ہوا تھا میرے. فرمانے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا وہ صبح جو میں سلپ کیا تھا تو یہ ہڈی ٹوٹ گئی. تو بڑے سخت لہجے میں مجھے کہا کہ اتارو اس کو. کیا یہ تم عورتوں کی طرح ذرا سی ہڈی ٹوٹی ہے اس سے کیا ہے، ہٹاؤ اسے. تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے انہی کی کینچی پکڑی اور اسے کاٹ کے پلاسٹر پھینک دیا. ٹھیک ہے، حکم ہے مرشد صاحب کا. بہرحال ٹھیک ہو گیا اس میں. تو ان کے یہاں معیار ذرا سے مختلف تھے کہ اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو پلاسٹر لگانا ان کے نزدیک عورتوں والے نخرے تھے. وہ اس طرح سے ان کی کچھ ٹریننگ ہوئی بھی تھی زبردست. اور وہ اس معاملے میں شاید نظر کرم میرے اوپر زیادہ تھی کہ سختیاں میری اوپر ہی تھیں. تو یہ صاحب تشریف لائے، میں بھی بیٹھا تھا شاہ صاحب کے پاس. تو تھوڑی دیر میں شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ حضرت آج کل بڑا مشکل میں ہوں، میں دعا کر دیجئے. کہ اب جو ہی اس نے کہا کہ دعا کر دیجئے تو میں نے چہرے پہ دیکھا کہ خاصی ناگواری ہے شاہ صاحب کے. تو میں نے اشارہ کیا پیچھے ہاتھ کر کے کہ چھوڑ دیں، مت بولیں. لیکن وہ میرا خیال ہے ڈٹرمنٹ تھے کہ میں تو بات کر کے ہی رہوں گا. شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا. 2 منٹ کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے عرض کیا تھا کہ میں مشکل میں ہوں، دعا کر دیجئے کہ یہ مشکل ختم ہو جائے. تو چہرے پہ سخت غصہ شاہ صاحب کے نے پھر اشارہ کیا کہ چھوڑ دیں، نہ کریں، نہیں بات آئے. جب تیسری بار کہا تو بڑے غصے میں شاہ صاحب نے مڑ کے ان کو کہا کہ اچھا وقت انجوائے کرنے کے لیے تم تھے اور برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا. چلو بھاگ جاؤ یہاں سے. جہاں اچھا وقت گزارا وہاں برا وقت بھی گزارو.
اب یہ بات بہت بڑا لیسن رکھتی ہے اپنے اندر کہ ہم لوگ جو جب تکلیف میں آتے ہیں تو بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، لیکن میں نے اور آپ نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب ہم اچھے وقت سے گزر رہے تھے تو اس وقت بھی تو ہم جاتے لوگوں کے پاس یہ کہنے کہ میرے اوپر بڑا اچھا وقت آیا ہوا، دعا کیجیے یہ ٹل جائے. تو اگر یہ کہنے نہیں گئے تو برے وقت کے لیے کیوں جائیں؟ وہ بھی ہمارے رب کا بھیجا ہوا ہے. تو اچھا وقت رب نے دکھایا تھا تو یہ وقت بھی وہیں سے آیا ہے. تو اس کو بھی ہم اتنے ہی حوصلے کے ساتھ اور ہنستے کھیلتے گزار دیں. تو بات جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے چلی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے بڑے بلند مرتبے پر پہنچ جا گئے. تو ان کی زندگیوں کو اگر ہم اینالائز کریں تو بڑی حیران کن مماثلت ملتی ہے کہ ایک ان کے یہاں کامن چیز سب کے یہاں ملے گی، وہ ہے کہ تکلیف کو، مشکل وقت کو ہنستے کھیلتے ہوئے گزارنا. میں نے ایک زمانے میں یہاں آپ سے عرض کیا تھا کہ فقیر 3 طرح کے جھوٹ بولتا ہے. حالانکہ جھوٹ سے اللہ نے منع کیا، لیکن میں اس کو جھوٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے وہ حقیقت کے خلاف ہوتا ہے. تو وہ اس سینس میں جھوٹ نہیں جو جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں کہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے. یہ شکر اندازی کا ایک انداز ہے، شکر گزاری ہے اس کا یہ ایک انداز ہے کہ جب انسان بھوکا ہے تو وہ اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کر رہا ہے. شکر گزاری ہے بہت اعلیٰ درجے کی. جب مصیبت میں ہے تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرتا ہے. یہ بھی شکر گزاری کا بہترین انداز ہے. جب وہ بیمار ہے تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرتا ہے. یہ بھی شکر اندازی ہے. شکر گزاری کا یہ انداز ہے ایک. کیونکہ اس کو میں جیسے دیکھتا ہوں چیز کو، جو ضروری نہیں درست بھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں بالکل، کہ جب ہم اپنی مصیبت کا ذکر لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں شکوہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو آقا کا شکوہ نہیں ہوتا کبھی. تو انسان کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آنسو ایک ہی ہے انسان کا. اگر اپنے دکھ اور مصیبت پہ آنسو نکل آئے تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن خوف خدا کے تحت آنسو گرے بڑا مبارک آنسو ہے. یہ جو شکر گزاری ہے اس کے بارے میں عام طور پر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ شکر کیسے ادا کیا جائے رب کا. تو فقیر تو یوں شکر گزاری کرتے ہیں رب کی
فاقے سے ہیں لیکن اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کریں گے، مصیبت میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کو معلوم نہیں کن باتوں میں لگا کے بیٹھ گیا، یہ کچھ سوالات۔ یہ کسی صاحب کو یہ یقین ہو گیا کہ شاہ صاحب بڑی جلدی رخصت ہونے والے ہیں، تو یہ سوال کیا کیا ہے کہ کیا مرید اپنے مرشد کے خلیفہ سے علم حاصل کرے گا، اور جو وظائف مرشد اپنی زندگی میں مریدین کو عطا کیا کرتے تھے وہ اسی طرح عطا کرتے رہتے ہیں یا وہ سلسلہ بھی رک جاتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ جو صاحب علم ہے واقعی وہ خلافت دیتے وقت نہ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ دوست ہے یا دشمن، نہ دیکھتا ہے کہ یہ رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، وہ علم تو بانٹتا ہے اور بہت سے لوگوں کو علم دے دے گا، لیکن خلافت کچھ اور معنی رکھتی ہے۔ میری ایک کتاب کے دیباچے پر جسٹس سمدانی نے ایک بہت اچھی بات لکھی تھی کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو مرشد کی پہچان ہے اس کا خلیفہ، تو خلافت وہ ایسے آدمی کو دے گا جس کے اندر وہ خوبیاں موجود ہیں جو ایک مرشد میں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ خلیفہ اپنے مرشد کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو خلافت دے اس کا بدترین دشمن ہو، لیکن اس میں اگر وہ خوبیاں ہیں تو وہ خلافت اسی کو دے دے گا۔ جب وہ خلافت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علوم جو اس نے کسی کو بھی نہیں دیے وہ اس کو دے جائے گا۔ جب مرشد دنیا میں نہ رہے تو اس کے خلیفہ سے علم لینا چاہیے۔ اور یہ جو وظائف کی بات ہے، مرشد سے عام طور پر تعلق قائم رہتا ہے کہ روحانی طور پر مرشد اپنے خلیفہ کو عطا بھی کرتے رہتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے اور بھی بہت کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ وظائف بھی انہی میں سے ہیں کہ خواب میں آ کے آپ کو آپ کے مرشد بتا دیں گے تو وہ صحیح ہوتا ہے۔ اب یہ ان کا ایک اور سوال ہے جو، لیکن وہ پوری ایک نشست پر محیط ہوگا اس کا جواب۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالیں اور روحانیت کی راہ کے لیے اس کی جو اہمیت ہے اس کی وضاحت بھی کر دیں۔ بالکل انشاءاللہ تعالی میں اس کے سلسلے میں ضرور عرض کر دوں گا، لیکن بڑا لمبا جواب ہے، غالباً پورے ایک نشست جائے گی اس پہ۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ استغفار صابن ہے اور درود پاک عطر، تو کیسے پتہ چلے گا کہ صابن نے خوب صفائی کر دی ہے اور اب عطر لگانے کا وقت آ گیا؟ بڑی ایک
بھائی سمپل بات میں اس میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب اگر انسان کو رب تعالیٰ نے ایسے مقام پہ پہنچا دیا کہ ان چیزوں کو دیکھ لے تو پھر اس وہم میں نہیں پڑتا، پھر اس کو ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ شاید بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ مالی کا کام ہے پانی دینا، پھل دینا رب کا کام ہے. تو وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ میرا کام تو یہ ہے کہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا، باقی یہ میرے رب کا پریروگیٹو ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے، تو یقین ہے کہ ہمارے ایک بار معافی مانگنے سے وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ اتنا مہربان ہے. تو استغفار کیا ہے رب کے حضور، اس کی سنت یہی کہ معاف فرما دیتا ہے. اس کی رحمت سے پورا یقین آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا. اور درود پاک کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم احسان مند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے ہمیں حق کا راستہ بتایا، نہ صرف زبان سے بتایا بلکہ کر کے دکھا بھی دیا. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم میں اور فقیر میں فرق یہ ہے کہ عالم اچھی باتیں بتاتا ہے، حق کی باتیں بتاتا ہے، فقیر ان کو کر کے دکھاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کام کیے، ہم پر احسان کیا کہ ہمیں زبان سے بتایا بھی اور کر کے دکھایا بھی. تو اس احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود و سلام بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود و سلام کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنے بلند ہیں کہ وہ انہیں ضرورت نہیں ہے ہماری، لیکن یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس احسان مندی کے جذبے کے اظہار کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. ان کا ایک سوال یہ ہے کہ سورہ تغابن میں اللہ تعالی نے ایک ہی آیت میں معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو، تینوں کا استعمال ایک ساتھ کیا ہے. تو اس کی وضاحت کر دیں. عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ جب انہیں کسی سے کوئی زک پہنچتا ہے تو وہ اسے فوری طور پہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن بھلاتے نہیں ہیں تاکہ دوبارہ ایک ہی سوراخ سے ڈسے نہ جائیں. وہ معاف کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی ہمیں نقصان دیتا ہے، ہماری مخالفت کر رہا ہے، جڑیں کاٹتا ہے، ہماری سازشیں کرتا ہے،
تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم فی الفور اسے معاف کر دیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ اس شخص میں یہ عادت ہے، تاکہ دوبارہ اس کے ہاتھوں ڈسے نہ جائیں ہم۔ وہ حدیث ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، وہ یہی ہے۔ اور اسی آیت میں جو درگزر کرنے کا ایک آدمی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو ہماری ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ہم غصے میں آتے ہیں، ہم ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم غصے میں نہ آئیں اور ریئیکٹ نہ کریں بلکہ ہنس کے ٹال دیں تو یہ درگزر کرنا ہو گیا۔ اور اسی آیت میں تیسرا فرمایا بخش دو۔ ہمیں اجازت ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا بدلہ لے لیں، لیکن اس میں بڑی شدت سے تلقین ہے کہ صرف اسی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ تو اگر ہم وہ بدلہ نہ لیں اور دل سے اس کو بھلا ہی دیں بالکل کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کی گئی تھی، تو بخش دینا ہو گیا۔ تو یہ تین چیزیں اس آیت میں، سورہ تغابن کی اس آیت میں اکٹھی یوں بیان کی گئی ہیں کہ یہ تینوں مختلف معنی رکھتی ہیں۔ ان کے لغوی معنی تو شاید ایک ہی ہوں، لیکن اصطلاحی معنی ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، اس کے بارے میں انسان نے پوچھا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ 3 بار بیان کیا گیا ہے، تو یہ صرف 3 ہی بار کیوں ہیں؟ تو یہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔ بات یہ ہے کہ جس چیز پر میجر ایمفسس ہو، ہم اس بات کو عام طور پر 3 بار ہی کہتے ہیں تاکہ وہ کنفرم ہو جائے۔ جیسے آپ کی جب شادی ہوتی ہے تو قبول و ایجاب 3 بار آپ سے کروایا جاتا ہے، آپ 3 بار کہتے ہیں، وہ کنفرم ہے اور بقائمی ہوش و حواس آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ ایک بار یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خیالوں میں گم ہے، سوچ رہا ہے، روا روی میں اس نے کہہ دیا جی قبول ہے، تو اس کی یہ اتمام حجت ہے کہ 3 بار ایک بات کو کہہ دیا گیا قبول ہے۔ پھر مولانا الفاظ پورے دہراتے ہیں مکمل، پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ بآواز بلند کہیے کہ قبول ہے، پھر تیسری بار پوری بات کو دہراتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بآواز بلند کہیے کہ قبول ہے۔ مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ اتمام حجت ہو جائے۔ ایک بار پوچھیں تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب اس وقت میں کہیں I was lost، تو مجھے پتہ نہیں چلا، میں بے خیالی میں کہہ گیا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے 3 بار۔ اسی طرح اس ٹائی کو انٹائی کرنے کے لیے 3 بار ہی کہا گیا ہے۔ تو
ہم 3 بار طلاق، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں تو یہ بندھن ختم ہو جاتا ہے. اس میں بھی یہی حکمت ہے. تو جس چیز پر اس طرح کا زور دیا جانا مقصود ہو وہ 3 بار ہی کہی جاتی ہے. اس سے زیادہ بار اگر کہا جائے تو وہ اوور ایمفسائز ہو جائے گا. تو رب کا تو کلام بڑا بیلنسڈ ہے، اور بدقسمتی سے میرے ذہن سے وہ سر کا نام نکل گیا. تو جو موسیقی کے اسرار سے واقف ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں سر پر اس کلام کا وزن باندھا گیا ہے. وہاں تو کوئی چیز کہیں افراط و تفریط میں ہے نہیں، بہت ہی بیلنسڈ، بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے وہ. نہ تو کہیں اوور ایمفسائز کیا ہے رب نے کسی چیز پہ، نہ کسی چیز کو روا ربی میں بیان کیا. بڑا بیلنسڈ ہے، اور اسی لیے وہ دلوں پر اثر کرتی ہے. یہ ایک زمانے میں ایک امام صاحب تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو بعد میں تو رب تعالیٰ کی ایک عنایت یہ ہو گئی کہ اسی جہاں جس جگہ تشریف رکھے ہوئے ہیں اسی کمرے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہاں پہ جماعت کرائی ہوئی ہے امام کعبہ نے بھی عشاء کی. یہاں مسجد قباء کے امام انہوں نے بھی جماعت کرائی ہوئی ہے، اور یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام انہوں نے تو غالباً 3 یا 4 مرتبہ عشاء کی نماز یہیں جماعت کرائی ہوئی ہے اسی کمرے میں. ان کی قرأت بہت کمال کی تھی. شیخ محمد ایوب ان کا نام تھا، اصلاً وہ برمیز تھے. تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تراویح پڑھاتے تھے. اب تو انتقال کے فرما گئے بیچارے. ان کی قرأت خاص طور پہ 27ویں شب کی جو قرأت تھی وہ کمال کی ہوتی تھی. لندن میں ایک ہمارے مسلمان بھائی کا ریسٹوران تھا، تو قریبی آفس سے کوئی انگریز لنچ ٹائم میں وہاں آیا، اور اس نے جو بھی کھانا تھا اس کا، تو یہ وہ وقت تھا جب اس نے ابھی ریسٹوران کھولا ہی تھا، بگننگ آف دی ڈے اس کا تھا. تو اس نے وہ شیخ ایوب صاحب کی قرأت کا کیسٹ پلے کر رہا تھا. تو اس انگریز نے وہاں چائے پی، کافی پی، جو بھی سینڈوچ وغیرہ کھانا تھا کھایا، چلا گیا. 2 دن کے بعد پھر آیا تو اس وقت وہاں گانے چل رہے تھے. تو اس نے آرڈر پلیس کیا، اس کے بعد ویٹر کو بلایا، اسے کہا کہ یہ جو میں 2 روز پہلے آیا تھا اس وقت جو گانے اس وقت لگے ہوئے تھے وہ گانے دوبارہ لگا دو. تو ویٹر کی سمجھ میں نہیں آیا. اس نے جا کے مالک سے کہا کہ یہ انگریز ہے، آیا تھا 2 روز پہلے اسی ٹائم پر. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو گانے اس وقت لگائے ہوئے تھے وہ گانے لگا دو. تو مالک سوچتا رہا، ایک دم دھیان آیا کہ وہ تو شیخ ایوب کی قرأت تھی 27ویں رات کی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لگا دیتا ہوں. تو اس نے وہ کیسٹ پلے کر دی. جن صاحب نے یہ قصہ مجھے بتایا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ انگریز مسلمان ہو گیا. تو قرآن پاک تو اتنا خوبصورت کلام ہے، اس کو پڑھنے والا اگر آپ کو موقع ملے تو شیخ محمد ایوب ان کی 27ویں رات کی قرأت سنیے. واقعی انسان مدہوش ہوتا ہے اس سے.
وہ میری بہت سی چیزیں ادھر ادھر ضائع ہو جاتی ہیں. کہیں اگر مجھے دستیاب ہو گئی تو میں کاپیز کرا کے یہاں دے دوں گا صابر صاحب کو, تو لے جانا چاہیں تو یہاں سے لے جائیے آپ. لیکن اگر مل گئی تو وعدہ نہیں کر رہا میں, میری بہت سی چیزیں ایسی مسپلیس ہو گئی ہیں, تو میں پیش کروں گا, اس کو ذرا سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلام پاک پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں تو اس کا اثر کیا آتا ہے دل پر. اسی طرح کبھی موقع ملے تو امام کعبہ تھے, آج کل تو وہ سب میں سینئر امام ہیں, میرے بہت ہی فیورٹ ہیں, جناب عبد الرحمن السدیس. ان کی تراویح کی قرأت سنیے. ان کے ویسے کیسٹس اور اویلیبل ہیں, سی ڈیز, لیکن جو تراویح میں وہ قرأت کرتے ہیں وہ کبھی سنیے. انسان کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ وقت رک گیا. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. السلام علیکم.